من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم واجب الاحترام سامعین ذی وقار، سنتوں کے بعد آگے درجہ آتا ہے ادابات کا۔ اسے مستحبات بھی کہتے ہیں، نماز کے مستحبات بھی کہتے ہیں اور ادابات بھی کہتے ہیں۔ تو جب آپ نماز ادا کریں تو کوشش فرمائیں کہ ان مستحبات کا بھی پورا خیال رکھیں تاکہ آپ کی نماز جو ہے یہ صحیح طرح خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہو جائے۔ تو نماز کے ادابات میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب آپ نے تکبیر کہنی ہے، تکبیر کے وقت آپ کے دونوں ہاتھ جو ہیں یہ آستینوں سے باہر ہونے چاہیے، یا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ اوڑھ رکھا ہے تو آپ کوشش فرمائیں کہ اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں یہ چادر سے باہر نکل آئیں، آستین سے باہر نکل آئیں۔ چونکہ آج کل تو جو کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں وہ کف والے ہوتے ہیں، تو ان کے بٹن جو ہے یہ اکثر ساتھی کھلے رکھتے ہیں، تو کوشش فرمائی جائے کہ اپنے بٹنوں کو اچھی طرح سے بند کیا جائے۔ یعنی اگر آپ کا کپڑا اوپر چڑھا ہوا ہے آپ اس کو نیچے کریں، سیدھا کریں، اور سیدھا کرنے کے بعد اپنے بٹن جو ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ بند کر لیں۔ یہ نماز کے ادابات میں سے ایک ادب ہے۔ اسی طرح جب آپ حالت قیام میں ہوں تو مستحب یہ ہے کہ آپ کی نظریں جو ہیں یہ آپ کے سجدہ گاہ کی جگہ پر ہوں، یعنی جس جگہ پر آپ نے سجدہ کرنا ہے آپ کی نظریں جو ہیں حالت قیام میں اس جگہ پر پڑ رہی ہوں۔ بہت سارے ساتھی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب نماز ادا کرتے ہیں دوران نماز قیام کی حالت میں یا تو وہ اپنا چہرہ ایسے اوپر اٹھا لیتے ہیں آسمان کی طرف، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور کچھ ساتھی بالکل اپنے سر کو اس طریقے سے جھکا لیتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ کوشش کی جائے کہ جس جگہ پر آپ نے سجدہ کرنا ہے اس جگہ پر آپ کی نگاہیں ہونی چاہیے۔ کچھ ساتھی اپنی آنکھوں کو بند بھی فرما لیتے ہیں، تو وہ ویسے ہی مکروہات نماز میں سے ہے۔ کوشش کی جائے کہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھا جائے، اور یہ بھی کوشش کی جائے کہ جس جگہ پر آپ نے سجدہ کرنا ہے اس جگہ پر اپنی نگاہوں کو ٹکا کے رکھا جائے۔ جب آپ اس جگہ پر اپنی نگاہوں کو رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو نماز کے اندر خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ اسی طرح جب آپ رکوع کے اندر جائیں تو رکوع کے اندر اپنے قدموں کے ظاہر پر نظر رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے، اچھا اقدام ہے۔ کچھ ساتھی جب رکوع کے اندر جاتے ہیں تو وہ اپنی رانوں کی طرف یا اپنے گھٹنوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو جس سے ان کا جو سر کا لیول ہوتا ہے، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لیول ایک رکھا جائے، وہ لیول جو ہے ان کا خراب ہو جاتا ہے، یعنی سر ان کا پھر اس طریقے سے چلا جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ رکوع کے اندر وہ اپنی نگاہیں جو ہیں یہ اپنے قدموں کے ظاہر حصے کے اوپر رکھیں۔ جب وہ قدموں کے ظاہر حصے پر اپنی نگاہیں رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کو نماز کے اندر اور زیادہ ثواب ملے گا۔ اور پھر ایک ادب یہ بھی ہے کہ خط الوسع، کھانسی کو روکا جائے، یعنی اگر کھانسی لگی ہوئی ہے، بیماری ہے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پھر بھی کوشش کی جائے کسی نہ کسی طریقے سے کھانسی کو روکا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ایک بندہ کھانسی کرے اور دیکھا دیکھی سارے بندے کھانسی شروع کر دیں، جس طرح کہ ہماری مساجد کے اندر اکثر یہ معمول ہوتا ہے کہ ایک بندہ بیچارہ جو ہے یہ بیماری کی وجہ سے کھانسا ہے تو دیکھا دیکھی کئی بندے کھانسنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ کار جو ہے یہ غلط ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اگر آپ کو کھانسی وغیرہ آتی ہے نماز کے اندر تو خط الوسع اپنی کھانسی کو آپ دور کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جب جمائی آئے، جس کو ہم اپنی زبان میں واسی کہتے ہیں، جمائی آئے تو کوشش کی جائے کہ اس وقت بھی اپنے منہ کو بند رکھا جائے۔ یعنی بہت سارے بندے نماز کے اندر اپنا منہ پورا کھول دیتے ہیں، تو حالانکہ یہ نماز کے اندر یا نماز کے علاوہ بھی اچھا عمل نہیں ہے۔ اور پنجابی جانے نا پائی منہ مکھی پہ جانی ہے، تو یہ والا عمل ہوتا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ جب آپ کو جمائی آئے تو جمائی کے وقت اپنے یعنی منہ کو بند رکھا جائے۔ اور اس کے لیے بزرگوں نے یہ بھی طریقہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ نیچے والے ہونٹ کو دانتوں کے نیچے دبائیں گے تھوڑا سا تو اس سے وہ جو جمائی والی کیفیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ انبیاء علیہ السلام کا تصور اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں کہ انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں آیا کرتی تھی، چونکہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، تو اب انشاءاللہ العزیز امید واسق ہے وہ جمائی والی جو کیفیت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اور جب اقامت کہی جائے، یعنی اقامت کہی جاتی ہے، تو اقامت کہنے کے دوران کوشش کی جائے کہ حی علی الفلاح کے اوپر اٹھ کے کھڑا ہو جایا جائے۔ اب یہاں پر دو موقف ہیں۔
اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختلاف یا لڑائی والی یا نزاع والی کوئی بات نہیں ہے. کچھ لوگ حی علی الصلاۃ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ حی علی الفلاح کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. دونوں ہی ٹھیک ہیں. یہ ادابات میں سے ہے. یعنی اگر کوئی بندہ حی علی الصلاۃ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تب بھی ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ حی علی الفلاح کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. جو کہتے ہیں کہ جی حی علی الفلاح کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے, ان کا بھی موقف یہ ہے کہ جب حی علی الفلاح کہا جا رہا ہو تو اس سے پہلے بندہ کھڑا ہو جائے. تو لہذا اس کے اندر کچھ ساتھی جو ہیں یہ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ویکھو جی وہ تے فلانے بندے تے آندے نے جی اس ٹائم کھڑے ہو تو تسی آندے اس ٹائم کھڑے ہو. تو یہ ادابات میں سے ہے, لڑائی کی کوئی بات نہیں. آپ کوشش کریں کہ حی علی الفلاح تک آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. اور پھر بہت سارے لوگوں کی, ساتھیوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اٹھ کے تو بیچارے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن پھر وہ آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, ہدایت کاریاں شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ بھائی جی تسی انج ہو جو, بھائی جی تسی انج ہو جو, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو آپ کوشش فرمائیں کہ جب آپ اقامت کہہ دی گئی ہے اور آپ کھڑے ہو گئے ہیں نماز کے لیے تو اب آپ کی تمام تر توجہ جو ہے یہ نماز کی طرف ہونی چاہیے اور آپ اپنی نیت کو باندھنا شروع کریں. اور جب امام جو ہے وہ یعنی مکبر جو ہے جب وہ قد قامت الصلاۃ کہے تو امام کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو شروع فرما لے. یعنی نماز کھڑی ہونے تحقیق نماز کھڑی ہونے والی ہے, وہ اپنی نیت کو شروع فرما لے اور جیسے ہی تکبیر ختم ہو امام صاحب کہیں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر اور اس طرح وہ نماز کے اندر چلے جائیں. اور پیچھے جو ساتھی کھڑے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اسی وقت تکبیر تحریمہ یعنی امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ کے وہ نماز کے اندر امام کے ساتھ شامل ہو جائیں. کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد پاک ہے کہ جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 آزادیاں لکھتا ہے, ایک نفاق سے اور دوسری جہنم سے. تو لہذا کوشش فرمائی جائے, خط الوسع کوشش کی جائے, جہاں تک ممکن ہو سکے آپ تکبیر اولیٰ کو پانے کی کوشش کیا کریں, تکبیر اولیٰ کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کیا کریں. جب آپ تھوڑی سی احتیاط کریں گے اور کچھ دن اس کے اوپر پریکٹس کریں گے اور کچھ دن اس کے اوپر آپ جو یہ شدت کریں گے کہ جی میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی نماز ادا کرنی ہے تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کے اوپر کرم فرما دے گا اور اللہ رب العزت آپ کو نماز پڑھنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرما دے گا. تو یہ نماز کے کچھ آدابات جو تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے خالق کائنات اللہ رب العزت اللہ جل شانہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ رب العزت اپنی نماز کو بہتر اور بہتر انداز سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.